بے انتہا فضائل بیان کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ احکامات بھی دیے گئے ہیں۔ اس ماہ مبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی اس کا پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا عشرہ برکت اور تیسرا اور آخری عشرہ نجات آتش جہنم ہے۔ اس ماہ مقدس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اس ماہ مبارک میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے، جس کا ذکر قرآن میں سورۃ القدر میں آیا ہے۔ اس ماہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی جنگیں بھی جیتی ہیں اور اس کے علاوہ بے پناہ فضیلت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہونے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ رمضان المبارک بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس ماہ مقدس میں روزانہ عشاء کی نماز کے ساتھ نماز تراویح ادا کی جاتی ہے۔ صدقہ و زکوٰۃ خصوصی طور پر اس ماہ میں ادا کیے جاتے ہیں۔ سحری و افطاری کا اہتمام بھی خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں ایک عبادت اعتکاف بھی ہے۔ اس ماہ کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ایک رات شب قدر آتی ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جب رمضان مبارک کا مقدس و محترم مہینہ سایہ فگن ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد اور خوشخبری دیتے۔ ماہ مقدس کے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت و ریاضت، ذکر و دعا، تلاوت قرآن مجید اور سخاوت میں عام دنوں کی نسبت اضافہ ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے قیام اللیل فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تہ بند مضبوط باندھتے اور ان راتوں میں خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدگی سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ کی فرضیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے بحالت ایمان و ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک آگے جتنا اللہ چاہے بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزہ اس سے مستثنیٰ ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ مندرجہ والا حدیث مبارکہ سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اعمال صالحہ کا ثواب صدق نیت اور اخلاص کی وجہ سے 10 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن روزہ کا ثواب بے حد اور بے اندازہ ہے۔ یہ کسی ناپ تول اور حساب کتاب کا محتاج نہیں۔ اس کی مقدار اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک اور حدیث ہے کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے وہی جائیں گے جو روزہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزوں کا پورا ذوق و شوق سے اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور ذوق و شوق سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی ایک اہم عبادت ہے جو مسلمانوں کی جسمانی اور روحانی تربیت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ کے احکام کی مکمل پیروی کر کے ہم ایک حقیقی معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کریں اور دعاؤں میں نہ صرف اپنی تربیت اور اعلیٰ اخلاق کے حصول کی دعا کریں بلکہ پورے معاشرے کی خیر خواہی کے لیے دعا گو رہیں، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ماشاءاللہ اور سبحان اللہ سے کیجیے۔